قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین عملی نمونہ۔ چلیں اور سب معاملات کو چھوڑ دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کو لیا جائے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ رکھنا چاہیے، ہمیں اس حدیث سے بالکل واضح ہو جائے گا۔ اچھا، اتفاقاً یہ ہوا کہ ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ ایک پروگرام کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر آتا ہے، تو اس میں وہ اتحاد اور وحدت کی بات کرتے ہیں کہ جی جو اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، ان کے درمیان ان کے مابین اتحاد ہونا چاہیے۔ اب اس اتحاد کے لیے جو نظر آیا وہ کیا نظر آیا کہ جی اس نے کہا جی ہم مل کے نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب جو اہل سنت کے وہاں پہ عالم بیٹھے تھے انہوں نے کہا نعرہ تحقیق۔ اب اس پہ جو اہل تشیع کے عالم تھے وہ خاموش کہ حق چار یار کہنے میں کیا مسئلہ ہے، اور اگر آپ کو یہ معاملہ ہو کہ یہ جو حق چار یار کا نعرہ ہے یہ بعد میں بنا ہے تو نعرہ حیدری بھی بعد میں بنا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس قسم کا کوئی نعرہ نہیں لگایا، بالکل کلیئر کٹ بات ہے، کیٹیگوریکلی یہ بات واضح ہے، انہوں نے اس قسم کا نعرہ کوئی نہیں لگایا۔ یہ دو ہی نعرے ہیں جو قرون اولیٰ میں ہمیں ملتے ہیں، نعرہ تکبیر ہے اور اس کے بعد نعرہ رسالت۔ اور یہ بھی ہمارا جو بیان ہے یہ بھی ہمارا ہے، طرز عمل یہ بھی ہمارا ہے کہ جی ہم آگے چل کے پھر اور بھی بہت سارے نعرے لگاتے ہیں، لیکن اگر حق چار یار پر آپ کو تکلیف ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر بغض دل میں کتنا ہے۔ کہ وہ چار کون ہیں؟ ابو بکر و عمر عثمان، حضرت علی کو تو آپ مانتے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ ان چار یاروں کو حق نہیں مانتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پھر وحدت اور اتحاد تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ ان اصحاب کو نہ مانیں۔ یہ باتیں تو کہتے ہیں جی ہم سب کو مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں، اور پھر وہ اب ان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے علماء کی بہادری یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر بھی آ کے اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے جو ہیں بیچارے یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والے، ان کی تیاری نہیں ہوتی اور یہ سوشل میڈیا پر پہنچ جاتے، اگر اپنا کام ہی مکمل نہیں کیا ہوا، اپنے عقائد کا دفاع نہیں کر سکتے تو پھر وہاں خاک لینے جاتے۔ اس لیے اتحاد تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ ان عقائد کے اوپر جو ہمارے مسلمہ عقائد ہیں ان کے اوپر آپ آ کر اتفاق نہیں کرتے۔ زبانی کلامی کو کیا کرنا۔ اب حدیث سنیے گا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، یعنی متفق علیہ روایت۔ اہل سنت کے مصادر میں بخاری اور مسلم سے زیادہ ثقہ، زیادہ مضبوط حدیث کی کتاب جو ہے وہ اور کوئی دوسری نہیں، اور پھر دونوں میں یہ حدیث موجود ہو، اور پھر ان دونوں کے اندر ایک جو طرز عمل ہے وہ ان دونوں میں وہ بڑا اہم ہے۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃً، ایک دن ایسا ہوا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ ہماری طرف چہرہ زیبا کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے ہماری طرف رخ زیبا کیا، بیٹھ گئے۔ فرمایا، اور پھر ایک واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے ایک آدمی اپنے ایک بیل کو ہانک کر لے جا رہا تھا۔ کس کو لے جا رہا تھا؟ بیل کو۔ اب راستے میں وہ بیل پر سوار ہو گیا۔ پہلے وہ ہانک کر لے جا رہا تھا، پھر وہ سوار ہو گیا۔ جب وہ سوار ہو اور اسے مارنے لگا، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بیل اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بولنے لگا۔ اس بیل نے اس اپنے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کو کہا ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہل چلانے کے لیے پیدا کیا، ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں تو ہل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فقال الناس سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، لوگ کہنے لگے کہ سبحان اللہ، بیل بھی باتیں کرتے ہیں، بیل بھی بولا کرتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں اور ابو بکر و عمر تو اس پر ایمان رکھتے، میں اور ابو بکر و عمر تو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت سے بولا۔ اچھا پھر اس کے بعد وہ دونوں مجلس میں موجود نہیں ہیں، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ مجلس میں موجود ہے، مسجد میں موجود نہیں ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں میں ابو بکر و عمر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کہ ان کے بارے میں جو مجلس میں موجود نہیں ہیں ان کا نام لے کے بھی فرماتے ہیں میں وہ اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا ایک آدمی بکریوں کا ریوڑ تھا اس کا، کہ ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا، تو ایک بکری لے کر وہ چلا گیا، تو جو بھیڑیا بکری لے کر گیا تو چرواہا اس کے پیچھے پیچھے گیا، اور چرواہے نے جا کر اپنی بکری کو چھڑوا لیا۔ تو بھیڑیا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بولنے لگا، اور بھیڑیے نے کہا آج تو نے اس کو چھڑا لیا مجھ سے، لیکن اس دن کون چھڑائے گا جب میرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا؟ کون چھڑوائے گا مجھے جب میرے علاوہ اس کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا؟ تو اب لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا بھی بولتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ابو بکر و عمر تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں مجلس میں موجود نہیں ہیں۔ بیل کے بولنے پر بھی آپ نے یہی فرمایا، بھیڑیے کے بولنے پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ میں ابو بکر و عمر تو اس پر، حالانکہ وہ دونوں مجلس میں موجود نہیں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا ایمان ہے، اتنا یقین ہے۔ دیکھیں نا، آپ کسی شخص کے بارے میں بن دیکھے اس کے پوچھے بغیر آپ کہیں اس کی طرف سے بھی ہاں ہی، تو کوئی آپ سے کہے یار اپنے اس دوست سے پوچھ تو لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیری بات نہ مانے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے اس پر اتنا یقین ہے کہ جب میں نے کہہ دیا ہاں تو وہ میری بات موڑے گا۔ آپ کسی شخص کے بارے میں اتنا وثوق سے تب کہیں گے جب آپ کو اس کے بارے میں پورا کامل یقین ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اس مجلس میں موجود نہیں ہیں، اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تعجب کر رہے ہیں کہ بیل کیسے بول سکتا ہے، بھیڑیا کیسے بول سکتا ہے، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں بھی اس پر ایمان لایا، ابو بکر و عمر بھی اس پر۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر و عمر سے پیار اور ان کے اوپر یقین اور اعتماد کا عالم کہ وہ مجلس میں موجود نہیں ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بھی اس پر ایمان لایا، ابو بکر و عمر بھی اس پر ایمان لایا۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی پیار محبت کی کوئی نشانی چاہیے کسی کو کہ متفق علیہ روایت، اور وہ حضور فرمائے میں ابو بکر و عمر اس پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ امام بغوی نے اسی روایت کو آگے اور نقل کیا جو بہت اہم ہے، اور ہم نے وہ گزشتہ دنوں پڑھی بھی تھی، کہ اس بھیڑیے نے جب کلام کیا تو ابو ہریرہ فرماتے وہ جو چرواہا تھا وہ کہنے لگا، اور یہ جو روایت ہے، یہ جو ٹکڑا ہے روایت کا، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں امام عبد الرزاق رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی مصنف میں نقل کیا، اور یہ سند حسن کے ساتھ ہے، یعنی یہ کمزور روایت نہیں ہے۔ تو وہ بھیڑیا جب کلام کرنے لگا تو چرواہے نے کہا بھیڑیا بھی بولتا ہے، بھیڑیا باتیں بھی کرتا ہے۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو وہ کہتے ہیں کہ بھیڑیا کہنے لگا تمہیں میرے بولنے پر حیرانگی ہو رہی ہے، میرے کلام کرنے پر تمہیں حیرت ہو رہی، تمہیں اس سے بھی زیادہ حیرت ناک بات بتاؤں، تمہیں اس سے بھی زیادہ حیرت والی بات بتاؤں؟ وہ اس سے زیادہ حیرت والی بات یہ ہے کہ دو جو پہاڑیاں ہیں، جو دو کھجوریں ہیں، دو پہاڑیوں کے درمیان کھجوروں والی زمین پر ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہوا ہے جو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ تمہیں میری بات پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ میں باتیں کرتا ہوں، تو ایک آدمی دو پہاڑوں کے درمیان کھجوروں والی سرزمین پر پیدا ہوا ہے، وہ تمہیں ماضی کی باتیں بھی بتائے گا، مستقبل کی باتیں بھی بتائے گا۔ یہ اس بھیڑیے نے کہا تھا چرواہے سے کہ تمہیں میرے بولنے پر جو تعجب ہو رہا ہے، اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ کھجوروں والی سرزمین پر ایک ایسی شخصیت ہے جو تمہیں ماضی اور مستقبل کی باتیں بتاتا ہے۔ اور وہ شخص جو تھا وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر مسلمان ہو گیا، وہ یہودی تھا۔ اس نے جب بھیڑیے کی بات سنی تو وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور مسلمان ہو گیا، اور حضور علیہ السلام نے اس کی اس بات کی تصدیق فرمائی تھی۔ مجھے بتاؤ، بھیڑیا مانے خونخوار جانور ہے نا،
بھیڑیا مانے کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو گزری ہوئی باتوں کو بھی اور آنے والی باتوں کو بھی بیان فرماتا ہے۔ بھیڑیا مانے اور انسان نہ مانے تو بتائیے پھر انسان اس بھیڑیے سے بھی گیا گزرا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے، ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔